السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام حضرات علماء اور شہر کے معززین اور دیگر سبھی حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سماعت فرمایا کہ اس وقت ہم لوگ ایک دینی پروگرام اللہ کے اس گھر میں کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسے ایک پروگرام میں شریک ہونے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اور ثانیاً مسجد کے ذمہ داران اور جماعت کے ذمہ داران کا بھی ہمیں بالکل شکر گزار ہونا چاہیے، ممنون ان کا جو ہونا ہے کہ یقیناً انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسا پروگرام وقتاً فوقتاً برابر منعقد کرتے رہ رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ مجھے تربیت اولاد کے عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کی بچپن کا مرحلہ بہت ہی طویل ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے سب دیکھیں گے آپ، تو ان کی اپنی جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ وقت نہیں صرف کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک مدت ہوتی ہے جس میں ان کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جانور اپنے بچوں کی، جانور ہو، پرندے ہو، کیڑے مکوڑے ہو، ہر کوئی اپنے اپنے بچوں کی جب تک ان کی ضرورت ہوتی ہے مختصر سی مدت میں وہ بس ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بچے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت کچھ نہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان بس ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی مدت یہ بچپن کی، کہ جس میں اس کی سخت نگہداشت کی ضرورت ہو، کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو کہ ساری مخلوقات میں جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس کی تربیت کا انتظام کچھ طویل ہو جائے، تاکہ یہ انسان صحیح تربیت وغیرہ پا کر اپنی آگے کی زندگی میں خود کامیاب بھی ہو، اور بالکل قوم و ملت کے لیے، معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بھی بن سکے۔ تو یہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا مرحلہ۔ آپ اگر اس تربیت کے حوالے سے یا اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ نے بتایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت یعنی کہ دین توحید پر برابر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اس فطرت کو بگاڑا نہ جائے تو وہ فطری طور پر اپنے رب کو پہچان لے گا، لیکن اس کی اس فطرت سلیمہ کے اندر تغیر پیدا کرنے والے، تبدیلی لے کر آنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے بتایا کہ بس اس بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کی فطرت بدل کر رکھ دیتے ہیں، کہ توحید پر پیدا ہونے والے بچے کو ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں،
نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی، اور جو بھی جس مذہب کا ماننے والا یا جس نظریے کا ماننے والا اپنے بچوں کو بھی اسی نظریے کا قائل کرا لیتا ہے اور اسی پر ان کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو کہ ایک گھرانہ پیدا ہونے کے وقت سے، اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت سے اپنے گودوں میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ بچہ اپنے اس گھر میں جو پروان چڑھتا ہے، خاص کر دو ہی نفوس کو بہت زیادہ وہ اپنے قریب دیکھتا ہے، ایک ماں اور ایک باپ، تو بس ان کا ہی اثر اس بچے پر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی فطرت تک بھی اگر بدل سکتی ہے تو اس میں اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور خاص کر آج کے دور میں، جبکہ ہمارے اپنے مدارس میں، اسکولوں میں بچوں کی تربیت کی ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پڑھانے والے بہت سارے اساتذہ، اگرچہ یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی، مگر ایک بڑی تعداد ایسی ہی ہے جو خود غرضی کا شکار ہیں، جنہیں ان کے حوالے کیے جانے والے بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ نیک اور صالح بنانا ہے مجھے اسے، یا پھر اس کی اپنی حالت پر میں چھوڑ دوں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، ایسے جو لوگ گزرتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ماحول جس سے کہ انسان بہت جلد متاثر ہوتا ہے، جی چاہے وہ سڑکیں سوسائٹی ہو، اٹھنے بیٹھنے کی مجلسیں اور محفلیں ہوں، اور ان سب سے آگے اس دنیا کی ترقی کی دین جو نئے نئے آلات کی شکل میں، موبائل فون یا دوسری اور بہت ساری چیزیں، جس میں سب سے بڑی بلا انٹرنیٹ کی ہے، تو ایسے دور میں بچوں کی تربیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تربیت کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ یوں سمجھیے کہ تربیت ایک طرح سے بچوں کو جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے مختلف قسم کے آنے والے امراض کا خیال کر کے، کہ بھئی آئندہ چل کر، آگے چل کر اس بچے پر کہیں اس بیماری کا حملہ نہ ہو، پولیو اٹیک نہ ہو یا فلاں اٹیک نہ ہو، تو بچوں کو جیسے ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو آج واقعی تربیت ایک ایسی ہی چیز ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بچہ آگے چل کر کس کس چیز سے متاثر ہو سکتا ہے، کیا کیا جی دنیا کی چیزیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں، ان تمام کو سامنے رکھ کر، پیش نظر رکھ کر بچوں کی تربیت کرنے کی بالکل بہت سخت ضرورت ہے۔ یعنی کہ وقائی تدبیر جس کو کہا جاتا ہے، کہ پریونشن پہلے ہی سے، بالکل بیماری کے آنے سے پہلے جیسے آدمی احتیاطی تدابیر کرتا ہے، تو واقعی آج تربیت اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کہیں اور بچوں کی تربیت کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی اپنی ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تربیت یہ صرف کوئی دنیاوی کام نہیں، بلکہ تربیت کے اندر اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ عمل اگر کیا جائے تو یقیناً یہ تربیت گویا کہ آدمی کے لیے اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بننے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، کہ جو بھی ماں باپ اپنی اولاد کی بالکل فکر کرتے ہیں، ان کو نیک اور صالح بنا دیتے ہیں، جی تو پھر یقیناً وہ اولاد اپنی والدین کی تربیت میں اور ان کے بتائے ہوئے زندگی کے نقوش پر چل کر جب آگے بڑھتے ہیں، اور جو جو نیکیاں وہ کریں گے اور جتنے اور بھی جو کیا ہے بھلائیاں اور خیر کے کاموں میں وہ شرکت کریں گے، تو ان سب کا اجر و ثواب یقیناً ان بچوں کی تربیت کرنے والے ان کے ماں باپ کو بھی ضرور جا کر پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں جی تربیت کے لیے سب سے اولین تربیت گاہ
بچے کا اپنا گھر ہے اور اس گھر میں تربیت کے دو عناصر یقیناً ہوتے ہیں، ماں اور باپ، لیکن ماں کی ذمہ داری باپ سے بھی کہیں زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اور یہ سب ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کے باپ بچوں کی تربیت میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، حصہ نہیں لیتے۔ ان کی شکایت وجہ ہے، لیکن انہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ باپ جو بالکل فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کسی طرح کا گھر کے کسی کام میں کوئی تعاون نہیں کرتے، ایسے باپ کا اگر وہ شکایت کرتے، ایسے باپوں کی اگر وہ شکایت کرتی ہیں تو یقیناً ان کی شکایت بجا ہوگی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ باپ گھر کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے ان کے اپنی آسائشیں ان کے لیے فراہم کرنے کے لیے بہت کچھ وہ باہر اپنا وقت کاٹتا ہے، بہت کچھ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتنے گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں بچوں کو اپنے باپ سے ملنے کا وقت ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن ہی ملتا ہے۔ کیوں کہ صبح سویرے جب بچے سو رہے ہوتے ہیں تبھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور رات کو جب اپنے کام سے واپس لوٹتا ہے تو اس وقت تک بچے پھر سے سو چکے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں سے جیتا جاگتا بالکل ان سے ہنستا کھیلتا بولنے کے لیے اگر اس کے لیے وقت ملتا ہے تو وہ بس ہفتے میں ایک دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اسی دن وہ اپنے بچوں سے مل پاتا ہے۔ تو ایسے باپ سے بچوں کی تربیت میں کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں تو وہ گھر کی جو عورت ماں جو ہوتی ہے تو اسی پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج مائیں یقیناً خواب دیکھتی ہوں گی کہ میرا اپنا لخت جگر، میرا اپنا کلیجے کا یہ ٹکڑا آگے چل کر بہت بڑا دیندار بنے، دین کا سپاہی بنے اور علم کے میدان میں بالکل ایک چمکتا ہوا، بالکل علم کے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھرے۔ ایسے بہت سارے خواب دیکھ سکتی ہیں، مگر یہ کون سی مائیں خواب دیکھ سکتی ہیں؟ جو مائیں اپنے آپ کو صرف یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ میں بچہ جننے کی مشین ہوں، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی ذمہ داری نہیں، تو پھر اس ماں کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ یا وہ ماں جو اپنے بچے کی صرف جسمانی صحت کی فکر کرتی ہے کہ اسے سردی گرمی سے بچانا اور اس کی اپنی کیا ہے یعنی کہ تندرستی کا اتنا خیال کرنا، جیسے کہ گھروں میں پلنے والے جانور گائے بیل بکری وغیرہ کو بالکل فربا کرنے کے لیے چارہ پانی کا بہت اہتمام کرتے ہیں لوگ، بس اسی طرح سے جسمانی غذاؤں کا اہتمام کر کے جو مائیں اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر دیتی ہیں ان کا یہ خواب ہی رہے گا۔ لیکن یہ خواب حقیقت میں اس وقت بدل سکتا ہے جب ماں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ میری اپنی مسئولیت، میری اپنی ذمہ داری بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ احساس جب تک اس ماں کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو وہ اپنا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج یقیناً ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنی اس عظیم ذمہ داری سے دور ہو کر اپنے دنیاوی آسائشیں اور دنیا کی اپنی بہت ساری خواہشیں پانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر جاب میں لگ جاتی ہیں اور بہت سارے کام کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہاں اس میں صرف میرا اپنا ہی حصہ نہیں بلکہ اس کے باپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آج وہ ممالک امریکہ، یورپ وغیرہ کے جو بالکل مغربی ممالک ہیں، ان لوگوں نے اس تجربے کو آزما لیا۔ انہوں نے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مرد و زن بالکل برابر ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے طور سے اور اپنے اپنے اسٹائل سے جینے کا حق ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مرد اور عورت کو یکساں بالکل بنا کر کھڑا کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی کامیابی کا زینہ ہے۔
لیکن بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ ہاں یہ طریقہ اور یہ تجربہ بالکل ناکام تجربہ ہے، جس کی وجہ سے آج وہاں یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ عورت کو اپنی اصل ذمہ داری کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت کو اپنے گھر کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، تبھی معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ، یہ جو جنم لینے والے بچے ہیں، تو یہ جو آج بچے ہیں تو کل یہ بالکل بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے اندر جب اس ماں کی تربیت سے وہ محروم ہوتے ہیں، جو بالکل اخلاق اور جو اونچی اونچی باتیں، جو اچھی اچھی باتیں، ان سب سے کوئی ان بچے کو سکھانے کرانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ الٹے سیدھے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں اور پھر معاشرے کے اوپر بہت بڑا بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو آج وہ معاشرہ برابر ان سب کی طرف جو کیا ہے اہتمام کے ساتھ یہ صدائیں لگا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو اطباء اور خاص کر جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایسے ڈاکٹر، جب کوئی ماں اپنے بچے کو بیمار ہے کہہ کر اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، تو وہ جو پرسکرپشن میں بہت ساری دوائیں لکھتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک عبارت یہ بھی لکھتا ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ماں کو حقیقی ماں بن کر اپنے بچے کو سنبھالے۔ یہ وہ معاشرہ جو کل تک بالکل مرد و زن کے برابری اور مساوات کا اعلان کرتا رہا، آج اس معاشرے نے جو ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، وہاں اس حقیقت کو یہ پہچان چکے ہیں اور برابر اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ عورت، اس کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے اور بچوں کی تربیت یہی اس کی اپنی اولین ذمہ داری ہے۔ ہماری اپنی شریعت مطہرہ بھی ایک عورت پر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہی ہے۔ کہ ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائے تو پھر اس بچے کے بارے میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دشمنان اسلام مسلم عورتوں پر ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، ان کی تحقیق کر کے کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کیا کیا اپنے گھر میں کرتی ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچے جو شیروں کی طرح دلیر ہو کر باہر نکلتے ہیں اور دشمنوں کی صفوں میں جو ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کو یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی مائیں جو ان کو پروان چڑھاتی ہیں، ان ماؤں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کو بالکل ایک ہاتھ سے ان کے اپنے گہوارے کو جھلاتے ہوئے ان کے اپنے کانوں میں جب وہ اللہ کے کلام کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور ان کو پڑھ کر سناتی ہیں اور اسی طرح سے ان کی تربیت میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، تو تب ان بچوں کے اندر بالکل کیا ہے وہ شجاعت، وہ دلیری اور وہ ثابت قدمی اور وہ ایمان کی قوت، یہ سب کچھ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ برابر تحقیق کرتے ہیں، دراسہ کرتے ہیں، آج ریسرچ بالکل ایک اس پر صرف ایک اسلامک وومن اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے بالکل ایک جو نے کہا ایئر فورس کا ایک کمانڈر، کچھ تقریباً 300-400 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں، 1667 1660 پر 7 کی جنگ کے اندر بتا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا جو ایئر فورس کا کمانڈر تھا، اس نے اپنی ایم اے کی ڈگری یا پی ایچ ڈی کی ڈگری اسی عنوان سے اس نے لی تھی کہ اسلامک وومن، یعنی وہ اس کی جو ریسرچ کر کے کہ کس طرح سے ایک مسلمان عورت کو اپنی ذمہ داری سے دور کیا جا سکتا ہے، کیا کیا طریقے اور کیا کیا اسلوب ہم اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے اور اس کی تربیت اگر کرتی بھی ہے تو ایسے اصولوں پر نہ کرے جس سے کہ اس کا مسلمان بچہ مسلمان بن کر معاشرے کے اندر آئے۔ بہت سارے افکار اس کے اپنے بدلنے کے لیے یا اس کے لیے فیشن، یہ وہ برہنگی، عریانیت، ایسی بہت ساری چیزیں
اس کے لیے بالکل فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ انہی چیزوں میں اپنا زیادہ وقت گزار دے اور اس کی اپنی فکر ان چیزوں میں لگ جائے اور اس کے اپنے گود میں پلنے والا بچہ اس کی اپنی توجہ سے محروم ہو جائے، اس کی اپنی تربیت سے محروم ہو جائے۔ مگر ہم ہیں کہ اپنی جگہ پر ان سب سازشوں سے بالکل غافل، کسی طرح کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ دور جو کہ یعنی کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کا بڑا ہی یعنی کہ آگے کا دور کہلاتا ہے، کہ جس کے اندر ایسے ایسے آلات وجود میں آ گئے کہ آج ہمارے اپنے پاس انہی آلات کا سہارا لیا جا رہا ہے بچوں کی تربیت میں بھی۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا بچہ بھی اگر روتا ہے کرتا ہے، اسے بہلانے کے لیے اور اس کو اس کی تسلی کے لیے جو سامان اس کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے وہ یہی موبائل فون ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کسی طرح کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ بس بچے کے ہاتھ میں کھلونا تھمانے کی بجائے یہ موبائل فون کو کھلونا سمجھ کر تھما دیا، اور پھر اس کے بعد ماں اپنی یا تو گھریلو کاموں میں یا اس کی اپنی دلچسپی میں بالکل وہ مشغول ہو جاتی ہے، اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے اپنے بچے کی کیا حالت ہے۔ بس اس کو بچے کی آواز نہ آئے، سکون گھر میں میسر ہو جائے، اور بغیر آواز کے بغیر روئے بچہ اگر خاموش ہو گیا تو بس اس پر اس کو خوشی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہ خاص کر آج ہمارے اس دور میں اخلاقی بگاڑ اتنا عام جو ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص کر وہ بچے جو ابھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے اندر یہ جو بالکل اخلاقی بگاڑ وغیرہ کثرت سے بالکل بڑے وسیع پیمانے پر پھیلتا جا رہا ہے، ان سب کے پیچھے ماں باپ کی عدم توجہی بہت اہم ہے، کہ ماں باپ اپنے ان بچوں کی خواہشیں بے جا ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار، اور ان کو بالکل موبائل فون ان کا اپنا پرسنل لے کر دے دیا، اور پھر اس کے بعد نیٹ کا کنیکشن ان کے اپنے فون سے کرا دیا، پھر اس کے بعد بند کمرے میں وہ اپنا بچہ یا بچی کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کن سے باتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا وقت کیسے گزر رہا ہے، اس پر کبھی کوئی توجہ ان کی ہوتی ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر دی، لیکن ان کے اپنے دین کا، ان کے اپنے ایمان کا، ان کے اپنے اخلاق کا کتنا بڑا نقصان وہ اپنے ہاتھوں سے خود کر رہے ہیں، اس کا ان کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ سب آج ہمارے اپنے معاشرے کی صورتحال ہے جی۔ تو ایک ماں، اس کی اپنی ذمہ داری سب سے اہم ہوتی ہے کہ یہ ماں جب تک تربیت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، عربی میں کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، آپ اس سے اگر مانگیں گے تو وہ کیا دے گا؟ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو تربیت کرنے کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے، خاص کر ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ تربیت کے اصول کیا ہیں یہ جان لے، ورنہ اگر تربیت کے لیے آپ بغیر اصولوں کے جانے، اور صحیح تربیت، بالکل صحیح تربیت کے کیا اصول ہیں یہ جانے بغیر اگر آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو یقیناً چوک ہوگی، آپ کے قدم غلط راستے پر چلیں گے۔ تو تربیت کے اصول میں ایک ہی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ تربیت کا سب سے سنہرا اصول جو بتایا گیا ہمیں وہ ہے نمونہ پیش کرنا۔ ماں ہو، باپ ہو، اپنے گھروں میں جب اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کریں گے، ہمارا ایک مسلمان گھرانہ، ایک مسلم مرد اور عورت وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ جب بن گئے ہیں تو ان کے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت اہم ذمہ داری ان کی اپنی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ماں باپ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں گے،
تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں گے جی، اور اپنی اچھی زبان استعمال کرنے کا اہتمام کریں گے، تو تب چل کر ان کو دیکھنے والے وہ بچے جو ان کی اپنی تربیت میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نمازوں سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے محبت ہوگی۔ یہ سب کچھ تبھی جو پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں ماں باپ اپنی طرح اپنے طور پر دین سے اگر ان کی کوئی دلچسپی نہ ہو، تو پھر وہ اپنے بچوں کے اندر کیا دین کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا سب سے بہترین اصول ہم کو بتایا، وہ یہی کہ آپ خود اپنے آپ کو ہر کام میں اپنے صحابہ اور صحابیات کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرتے رہے، تو آپ کو نمونہ پا کر آپ کے صحابہ اور صحابیات جس طرح سے تربیت پائے ہیں، تو آج برابر اسی طرح سے نمونہ بن کر ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں گے، تو یقیناً گھرانہ بالکل جیسا مطلوب ہوتا ہے، جیسے ہونا چاہیے، ویسا بالکل یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں میں آج اخلاص اور یہ چیزیں بالکل نہیں رہی، تربیت کا وہاں بہت کم اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں اور کالجوں میں جو نصابی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں میں بالکل دین مخالف بہت ساری باتیں بچوں کے، بالکل خاص کر نونہالوں کے ذہنوں میں، ابھی جو کہ کچا ذہن ہوتا ہے، بار بار وہ باتیں ان کے ذہنوں میں ایسی بالکل گھول گھول کر پلائی جاتی ہیں کہ بس بچے بڑے ہوتے ہوتے دین کے دشمن ہی بن کر نکلتے ہیں۔ دین سے محبت نہیں اور دین سے عداوت، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا جی، اور بہت سارے بالکل اخلاقی پہلوؤں کو جو ہمارے اپنے دین نے جن بلند اخلاق اور حسن اخلاق کو بالکل اجاگر کیا اور اس کو کہ اس کی تعلیم دی، ان سب کو بالکل گھٹیا چیزیں سمجھ کر ایسے خیالات لے کر بچے نکلتے ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً ہر ماں باپ اور خاص کر بالخصوص ایک ماں کو اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ زور دینا اور اس پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتا دی کہ ماں باپ ہی بچے کی فطرت تک بدل سکتے ہیں۔ تو پھر جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے شعوری طور پر، تو جب اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اگر ہم ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم دین کی کس حد تک پیروی کرتے ہیں، دین کی باتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے، یقیناً کمی ہوگی، تو پہلا کام ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کریں۔ اور آج جو کچھ بھی صورتحال ہے، ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا وقت ایسے ہی بالکل فضول کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، گناہوں میں ایسے ہی جو صرف ہوتا جا رہا ہے، ان کی جوانی، ان کا پیسہ، ان کا وقت سب کچھ اس میں برباد ہو رہا ہے، یہ اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے ہر ماں باپ کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھ کر ان کی تربیت میں پوری دلچسپی لے کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے ہیں بالکل آپ کی ماں باپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جو بچے بچپن کے مرحلے سے باہر نکل چکے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کس انداز میں اور کس اسلوب میں ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اسے بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہاں، آپ اگر اپنے اس بچے پر قابو اپنا کھو چکے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی اور کے پاس اگر لے جاؤں تو میرا یہ بچہ سدھر سکتا ہے، کسی استاد کے پاس یا کسی اور مولانا کے پاس یا کوئی بھی آپ کے اپنے محلے کا آدمی یا اپنے خاندان کا کوئی بڑا کہ جس کے پاس جا کر کچھ اس کو باتیں نصیحت کی سنائی جائے تو وہ بچہ سدھر سکتا ہے، اس کے اندر سدھار آ سکتا ہے، تو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔
ہر ایک کے ساتھ تربیت کا ایک جیسا اسلوب بالکل نہیں ہو سکتا. تو جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سامنے آپ بالکل ڈانٹ ڈپٹ کر بھی بہت ساری باتیں ان سے منوا سکتے ہیں، لیکن جو بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر سختی کی جائے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے ہی بھدک نہ جائیں، نکل نہ جائیں. بہرحال یہ اپنی جگہ پر موضوع کہ اولاد کی تربیت میں خواتین کا کردار اور حصہ اگرچہ کہ کہا گیا، لیکن سب سے اہم خواتین میں بالکل ماں جو ہے وہی جناب سب سے اہم ہوتی ہے. تو میں نے کچھ ایسے ہی پراگندہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے، ایسے ہی بالکل منتشر خیالات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے اور اسے ایک دینی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب ماں باپ کو اس کی جنت توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے بھی بچے اس وقت پروان چڑھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کی تربیت میں، ان کی گودوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور صالح بنائے. اور جن بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.